صحیح ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قواعد الاملاء میں ہم نے کل پڑھا تھا الف الوصل، وصلی الف، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا الف القطع، قطعی الف، جس کو اصل بھی کہتے ہیں، الف القطع یا حمزۃ القطع، حمزۃ الاصل، یہ دونوں نام اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ آتے ہیں اس کے تفصیل کی طرف۔ سب سے پہلے جو اہم ہے وہ حمزۃ القطع کا پہچان ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حمزۃ القطع کا کیا کرنا ہے؟ پہچان کرنا ہے۔ آپ قلم اور کاغذ پکڑ لے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، آشا پوائنٹ دینا۔ یہ باقی جتنے بھی مائک ہے یہ بند کر دے پلیز، یا میں ان میوٹ کر دوں؟ چلو میوٹ کر دیتا ہوں، اچھا، تاکہ شور نہ آئے، ٹھیک ہے۔ میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے جی؟ جی، آواز میں پرابلم تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ چند دن سے ہماری بہن سودا بہن نظر نہیں آ رہی تھی، آج آ گئی میرا خیال ہے۔ اچھا، خیریت تھی؟ کہاں؟ جی الحمدللہ استاد جی میں کلاس میں ہوں آج۔ آج آ گئی؟ کہاں تھی؟ جی کوئی جی چند دن سے نہیں نظر آ رہی تھی، خیریت تھی؟ جی جی الحمدللہ سب خیریت تھی، میں عمرے کے لیے گئی ہوئی تھی، اس لیے وہاں اچھا، پہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مبارک ہو جی، پھر بہت اچھا، اللہ بہت بہت مبارک فرمائے، جزاکم اللہ۔ اچھا جی، میں کہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی، بہرحال انسان کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مسائل ہوتے ہیں، اللہ عافیت رکھے۔ کل بھی ارادہ تھا پوچھنے کا کہ میں پھر بیچ میں بھول گیا۔ اچھا، بہت اب شکریہ استاد قلم، جی۔ جی جزاکم اللہ، قلم کاغذ لیں جی، آپ لکھیں۔ میں نے کل بہنوں کو شاید سینڈ بھی کیا تھا، لیکن تھوڑا سا میں نے باریک لکھا ہوا ہے، شاید صحیح نظر نہیں آتا۔ سب سے پہلے حمزۃ القطع ہے، قطعی حمزہ یا اصلی حمزہ، ان کے مواقع کہاں کہاں یہ آ جاتا ہے، کہاں کہاں واقع ہوتا ہے، اس کی جگہ کہاں کہاں ہے۔ حمزۃ القطع کی کیا پہچان کریں گے ہم، ٹھیک ہے نا، یہ کہاں کہاں واقع ہوتا ہے۔ ایک تو ہے فرق حمزہ قطع اور حمزہ وصل میں، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ حمزہ قطع اصلی ہوتا ہے اور کلمے کا حصہ ہوتا ہے، وہ کبھی دو کلمات کے آپس میں ملنے سے وہ گرتا نہیں ہے۔ آپس میں دو کلمات ملتے ہیں تو آپس میں وہ نہیں گرے گا، وہ باقاعدہ پڑھا جائے گا، لکھا بھی جائے گا، پڑھا بھی جائے گا۔ حمزہ وصل ایسا ہوتا ہے کہ دو کلمات کو جب آپس میں ملاتے ہیں تو حمزۃ الوصل بیچ میں سے گر جاتا ہے، درج کلام میں وہ گر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی پڑھنے میں نہیں پڑھا جاتا، لکھنے میں لکھا جاتا ہے، ایک تو یہ فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ حمزۃ الوصل جو ہے یہ کلمے کی ابتدا میں عموماً آتا ہے۔ حمزۃ الوصل کیا آتا ہے؟ کلمے کی ابتدا میں آتا ہے، شروع کلمے میں آتا ہے، درمیانی کلمے میں، وسط کلمے میں، یا وسط کلمے میں، یا آخر کلمے کے لام کلمے کی جگہ پہ یہ نہیں آتا۔ حمزۃ الاصل جو ہے قطع، یہ کلام کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں، تینوں جگہوں پہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک فرق تو یہ ہے۔ اچھا، اگلا فرق جو لفظی فرق ہے، جو ظاہری ہے، مشاہدے کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ حمزۃ الاصل اور حمزۃ القطع جو کہ ایک ہی ہے دونوں، حمزۃ القطع کے اوپر یا نیچے، اچھا، حمزۃ القطع کے اوپر یا نیچے علامت حمزہ جو کہ عین کا سرا ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے اوپر، زبر اور زیر پیش کی صورت میں۔ اگر زیر ہو تو نیچے کیا لکھتے ہیں ہم حمزے کی علامت لکھ لیتے ہیں زیر کی صورت میں۔ یہ تیسرا فرق یہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حروف شمسیہ اور حروف قمریہ سے پہلے حمزہ وصلی ہمیشہ ہوتا ہے، حمزہ قطعی نہیں ہوتا۔ جہاں جہاں بھی حروف شمسیہ آ جائے الف لام کے بعد، یا حروف قمریہ آ جائے الف لام کے بعد، جو الف لام کے ساتھ حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی حمزہ وصلی ہوتا ہے، قطعی نہیں ہوتا۔ حروف قمریہ سے پہلے حمزہ ہمیشہ وصلی ہی آتا ہے، نہ کہ حمزہ قطعی، یہ بات نوٹ کر لے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو فرق ہو گئے۔ نمبر ایک فرق، کلام کی ابتدا میں حمزہ وصلی آتا ہے صرف، قطعی، حمزہ قطعی کلام کے وسط میں، کلام کی ابتدا میں، کلام کے آخر میں، تینوں جگہوں پہ آ سکتا ہے۔
दूसरा फ़र्क ये है कि हमज़ा क़ता या हमज़ा असल के ऊपर या नीचे अलामत हमज़ा लिखा जाता है इबारात में। जदीद कुतुब में जितने भी देखेंगे इबारात के अंदर अलामत हमज़ा ऊपर या नीचे, ऊपर तब लिखते हैं जब ज़बर या पेश पढ़ना हो, नीचे लिखते हैं जब ज़ेर पढ़ना हो। और तीसरा फ़र्क ये है कि हमज़तुल वसल कलाम के दर्ज में बीच में कलाम दो कलामों को मिलाकर दो कलिमात को मिलाते वक़्त हमज़ा वसल तलफ़ुज़ में गिर जाता है, तलफ़ुज़ में गिर जाता है। और हमज़तुल क़ता हमज़तुल असल तलफ़ुज़ में नहीं गिरता बल्कि बाकायदा पढ़ा जाता है। जो आखिरी फ़र्क है, जो हरू क्या है, 4 नंबर पे फ़र्क है, वो ये है हमज़तुल असल और वसल में कि हमज़तुल वसल हमेशा हुरूफ कमरिया या हुरूफ शमसिया के पहले पहले लगता है। जहां भी हुरूफ कमरिया आ जाए, शमसिया आ जाए, उससे पहले जो हमजा लगा होगा वो हमजा समझ ले कि वो हमजा हमजा क्या है, वो वसली है, असली नहीं है। असली हमजा हुरूफ कमरिया या हुरूफ शमसिया से पहले नहीं आता। ठीक है जी, ये तो फर्क हो गए। अब आते हैं, आप लिखते जा रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा अपना आवाज या जो पढ़ाने का अंदाज है थोड़ा सा स्लो कर दिया ताकि आप लिख सके। अब हमजा असल का हमजा कता का मवाज़े जहां जहां ये वाक़ होता है, अब चूंकि हमजा जाहिर बात है कलीमे के ऊपर ही आता है और कलीमा 3 किस्म का होता है, इसम फेल हर्फ। अब जहां जहां हमजा आता है कलीमे के किस्में शुरू में या दरमियान में या आखिर में, यह हमजा कता है। अब कलीमे के अंदर ही आएगा, कलीमे से तो बाहर नहीं होगा, हमजा किस में आएगा, कलीमे के अंदर। अब कलीमा फिर 3 किस्म का होता था, इसम फेल हर्फ। अब अस्मा में कहाँ कहाँ हमजा कती वाक़ होता है और अफ़ाल में कहाँ वाक़ होता है और हुरूफ में कहाँ 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 वाक़ होता है, ये ज़रा पढ़ना है। ठीक है ना जी। अस्मा के अंदर जो हमजा वाक़ होता है, अस्मा के अंदर, ठीक है ना जी, अस्मा फिर 2 किस्म के हैं। एक इसम है इसमें मस्दर, एक इसम है गैर मस्दर। जैसे कि इसम के हमने 3 किस्में पढ़ी थी, इसमें मस्दर है, इसमें मुश्तक है, इसमें जामिद है। ठीक है ना जी। अब इसम की 2 किस्में हम लेते हैं, इसमें मस्दर या गैर मस्दर। अब गैर मस्दर में हमजा कतई, जो इसम गैर मस्दर हो, मस्दर ना हो, हमजा कतई इन 10 अस्मा के मासिवा सब अस्मा में आता है। 10 अस्मा क्या है, ये याद रखें, ये इसम गैर मस्दर है, ये सब मस्दर नहीं है, ये गैर मस्दर अस्मा है। इन 10 को माइनस करते हुए बाकी जितने भी इसम है उस पे हमजा हमजा कती आएगा। 10 इसम कौन से हैं, ये है इस्मुन, इसके शुरू में हमजा वसल होगा, इस्तुन, इस्तुन, इस लफ्ज थोड़ा सा शर्म वाला है यानी सरीन वगैरह, इस्तुन। ठीक है ना जी। अरबी में कहते हैं इस्तुन, ये हमजा जो शुरू में है ये हमजा वसली है, ये कती नहीं है। इब्नुन में हमजा वसली है, कती नहीं है। इब्नतुन में इसी तरह हमजा वसली है। इम्रुउन में मर्द को कहते हैं इम्रुउन। ठीक है ना जी, इसमें हमजा क्या है, इम्रुउन कैसे लिखेंगे, हमजा मीम रा वाव ऊपर हमजा, इम्रुउन, इस पे हमजा क्या है, वसली है शुरू में। इम्राअतुन मुन्नस औरत, इम्राअतुन, इम्राअतुन के शुरू में हमजा क्या है, ये वसली है। व अयमुल्लाह, ये कसमिया लफ्ज़ है, कसम के लिए अरब इस्तेमाल करते हैं। व अयमुल्लाह, अय में जो अय में हमजा है ये वसली है, कती नहीं है। इस्नानी आदत के लिए इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के लिए। इस्नतानी ये भी आदत के लिए है, मुअन्नस के लिए। इस्नान और इस्नतान में जो हमजा है ये भी वसली है, असली नहीं है। अगला लफ्ज़ है इब्नम, इब्नम, इब्नम जो लफ्ज़ है अरब इस्तेमाल करते हैं, ये बमाना इब्नुन है, इब्नम कहते हैं, इब्नुन। ठीक है ना जी। इब्नुन जैसे लिखते हैं तो इब्नम कर दिया, नून के बाद मीम डाल दिया, तो ये इसमें भी ये हमजा हमजा क्या है, ये वसली है। ठीक है। बाकी इसके अलावा जितने भी अस्मा आएंगे उस सब में इन 10 के मासिवा जितने भी इसम आएंगे उस सब के अंदर हमजा क्या होगा, हमजा आपका कतई होगा, असली होगा, वसली नहीं होगा।
ان میں سے وہ اسما بھی ہے جو کہ ملکوں کے نام ہے. ملکوں کے جتنے بھی نام ہے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ وہ آپ کے اللہ بلا کرے ان ملکوں کے جتنے بھی نام ہے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ وہ حمزہ قطع میں استعمال ہوں گے. اچھا، یہ 10 اسما آپ نے لکھ لیے یا نہیں؟ دس اسما وہ یہ ہے، دیکھیں. اسمن، سب سے پہلے کیا ہے؟ اسمن ہے، پھر استن ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ابنن، ابنتن، ابنتن کے بعد کیا ہے؟ امرأن، امرأن، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے امرأتن. اس کے بعد کیا ہے امرأتن کے بعد؟ ایم اللہ، ایم اللہ، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اسنانی ہے، اسنانی مذکر کے لیے اور اسنتانی مؤنث کے لیے ہے. اور اس کے آخری ہے ابنم، ابنم. یہ جو 10 اسما ہے ان کے ما سوا جتنے بھی اسما آئیں گے، ہاں جی، وہ کیا ہوں گے؟ وہ اسما میں حمزہ حمزہ قطعی ہوگا. جیسے امریکہ، ہاں جی، انڈونیشیا، ایران، افغانستان وغیرہ وغیرہ. کوئی ملک لے لیں آپ جس میں حمزہ آ جائے، اس کے نام میں وہ کیا ہے؟ حمزہ حمزہ قطعی ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ تو غیر مصدر اسم ہے. کون سے اسم ہے یہ؟ غیر مصدر. غیر مصدر اسما میں یہ 10 کے علاوہ باقی جتنے بھی اسم آتے ہیں اس میں حمزہ کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے. حمزے کے اوپر نیچے کیا لکھیں گے ہم؟ وہ سرا حمزے کا لکھیں گے. ٹھیک ہے. اب مصدر اسما جو ہے، مصدر وہ اسما جو مصدر ہے، اب فعل ثلاثی کہ جتنے مصادر ہیں ثلاثی، ثلاثی کون سے افعال ہے؟ جو کہ آپ نے 6 ابواب اس میں سے پڑھے. ان افعال میں اگر حمزہ آ جائے تو سمجھ لے کہ یہ کیا ہے؟ فعل ثلاثی کے افعال میں مصدر میں حمزہ آ گیا تو یہ حمزہ وصلی نہیں ہے، قطعی ہے. رباعی، رباعی اسما کے مصادر میں کیا ہوگا؟ حمزہ حمزہ قطعی ہوگا. جیسے اخذن، اخذ یاخذ باب نصر ینصر سے ہے، یہ محموز الفا ہے. اخذ یاخذ ماضی میں بھی حمزہ کیا ہے؟ یہ فعل میں آئے گا. ہاں جی. اور اخذن جو ہے یہ اسم ہے، اس میں مصدر ہے. اخذن میں یہ حمزہ قطعی ہے. اکرم یکرم اکرامن، اب یہ رباعی ہے. اکرم یکرم اکرامن کیونکہ یہ مزید فی میں سے رباعی ہے، اس کا ماضی 4 حرفی ہے. اکرم یکرم اکرامن، اکرامن میں حمزہ کیا ہے؟ یہ قطعی ہے. احسن یحسن احسانا، اقطع یقطع اقطاعا، یہ سارے کے سارے حمزے کیا ہے؟ یہ قطعی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب اسما تو 2 قسم کی ہو گئی ہے. کون سے اسما ہے؟ اسماء غیر مصدر. 10 اسما ایسے ہیں کہ اس میں حمزہ وصلی ہے، باقی سب میں قطعی. اور مصدر اسما میں ثلاثی اور فعل ثلاثی کے جو مصادر ہے، فعل رباعی کے جو مصادر ہے، اس میں جہاں جہاں حمزہ آ جائے وہ حمزہ قطعی ہوتا ہے. جیسے اخذن، اکرامن وغیرہ وغیرہ. احسانن آپ نے یہ پڑھا، یہ حمزہ قطعی ہے، ہاں جی، وصلی نہیں ہے. افعال کے اندر کہاں کہاں حمزہ قطعی آتا ہے؟ ثلاثی افعال اور رباعی افعال کے مصادر میں. مثلا ثلاثی، ہاں جی، فعل کا کیا ہے؟ ماضی میں بھی اور مصدر میں بھی حمزہ کیا ہوگا؟ قطعی ہوگا. جیسے کیا ہے؟ امارا یامر امرن، امارا ماضی ہے، یہ فعل کے اندر حمزہ قطعی آ گیا، ہاں جی. اور امرن مصدر میں بھی آ گیا. اسی طرح اخذ یاخذ اخذن، اخذ میں کیا ہے؟ حمزہ قطعی ہے. اور اسی طرح کیا ہے؟
अकरम युकरिम इकरामन, ये रुबाई फेल है। क्या है ये? फेल रुबाई है। अहसन युहसिनु एहसानन, अहसना के अंदर, अकरम के अंदर हमजा, फेल के अंदर, फेल माजी के अंदर ये हमजा कतई है। और इसी तरह अखाजा में, अमरा में हमजा, हमजा क्या है? ये कतई है। अब आते हैं हरूफ की तरफ। हरूफ के अंदर कहाँ कहाँ हमजा कतई होता है? फरमाते हैं कि सब हरूफ में हमजा कतई आता है, जितने भी हरूफ है, माँ सिवाय हरफ तारीफ के। जो हरफ तारीफ के शुरू में हमजा है वो वसली है। हरफ तारीफ क्या है भाई? हरफ तारीफ आपने पढ़ा था या नहीं? वो क्या है? वो आसान सा है। जैसे अल, क्या पढ़ता हम? अल। अल जो है ये हरफ तारीफ है। अल, हमजा लाम साकिन, अल। अब इसमें हमजा ये हर्फ है, ये हर्फ तारीफ है, याद रखें। इसको छोड़कर बाकी जितने भी हरूफ है, सब में जब हमजा आ जाए तो हमजा क्या होगा? हमजा कतई होगा। मिसाल के तौर पे, मिसालें हमने दी भी थी। अब इन है, इन नशत के साथ, ठीक है ना जी। एक है अन्ना, ऊपर जबर नीचे जेर, इन्ना अन्ना, ये फर्क आपको वाज़ेह होना चाहिए। और इसी तरह इज है, इज, फिर है इजा, इजा, ये हरूफ है। पढ़े या नहीं पढ़े? ठीक है ना जी। और इसी तरह क्या है? हमजा इस्तिफाम है, हमजतु, हमजतुल इस्तिफाम, इस्तिफाम जैसे क्या है? जैसे, जैसे क्या होगा? आ, अंत यूसुफ, आ अंत यूसुफ, ये मिसाल था। अब इसमें हमजा, हमजा क्या होगा? ये हमजा जो है, अंत यूसुफ, पहला हमजा जो है ना, ये क्या है? ये हमजा, हमजा कतई है। ठीक है ना जी। अब आप कहेंगे कि अंत में तो जमीर में भी हमजा है ना, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंत्य, अंतुमा, अंतुन्ना, है या नहीं? हमने क्या कहा था कि माँ सिवा इस 10 अस्मा के, जो अस्मा गैर मस्तर है, जितने जमायर है, जितने भी है, ये उन्हीं अस्मा में आते हैं जो कि गैर मस्तर है। 10 के माँ सिवा सब में हमजा, हमजा क्या होगा? कतई होगा। इसी तरह उम है, अब है, ये सारे अस्मा है, गैर मस्तर है। और इसके अंदर क्या है? वो 10 में से चुन के नहीं है, लिहाजा इसमें हमजा, हमजा क्या होगा? ये कतई होगा। हरूफ के अंदर क्या है? माँ सिवाय हर्फ तारीफ के बाकी जितने भी आपके हमजात है, वो सारे के सारे हमजा क्या होगा? हमजा कतई ही होगा। अल, अल में जो हमजा है ये हमजा वसली है। बाकी हरूफ में जितने भी है वो हमजा, हमजा क्या होगा? वो हमजा कतई होगा। ये कोई समझ आ गई या नहीं? जी। अस्मा में पढ़े हमने, इस्तिफामिया भी हमजा कतई है। हाँ जी। मसादिर में, मसादिर जो है सुलासी के और रुबाई के, अफ़ाल सुलासी या अफ़ाल रुबाई के जो मसादिर है उसमें हमजा कतई होता है। बाकी जो खुमासी के हैं या सुदासी के हैं उस सब में हमजा वसली होगा, याद रखें। जैसे बाबी क्या है? इज तनाबा, ये क्या है? खुमासी है। इज तनाबा, अब ये खुमासी है। इज तनाबा, ये खुमासी है या नहीं? हमजा, जीम, ता, नून, बा, 5 हरूफ है। अब इसमें माजी में भी हमजा वसली होगा, इज ते ना पन। और इसके मजदर में भी हमजा, हमजा क्या होगा? ये वसली होगा। इसी तरह इस्तन सारा, हमजा, सीन 2, ता 3, नून 4, स्वाद 5, रा 6। इस्तान सारा, इसमें हमजा वसली है, ये सुदासी है। इस्तिन सारन, मजदर में भी माजी में भी, सुदासी खुमासी में जितने भी बाकी अबवाब है मजीद फीही के, जो कि वो रुबाई नहीं है बल्कि खुमासी है या सुदासी है, उस सब में हमजा, हमजा क्या होगा? वसली होगा। ये जहन में नशीन करे, जहन नशीन करे, इसको, इस कायदे को याद रखे। कुछ समझ आ जाएगी? अगर कोई बहन इसको बड़े अच्छे तरीके से लिख ले, एक चार्ट सा बना दे, क्या ही बात है। हाँ जी, खूबसूरत सा। हाँ जी, हमें भी व्हाट्सअप कर दे, इंशाल्लाह काम आएगा।
اچھے خوش خط میں یا کمپیوٹر میں بنا سکتی ہے، ہوتی ہیں بعض شوقین لوگ. ہماری تو لکھائی بھی وہ ککڑ کے پاؤں سے لکھنے والی برابر ہے. ہاں جی، میرے ماں سوا شاید کسی کو سمجھ بھی نہیں آتی، لکھائی اچھی نہیں ہے میری بہرحال. ہوں. اوم بھی استفہام بھی حرف کے یعنی حمزہ قطعی ہو یہ ہو، یہ بالکل ہے بالکل. ہاں جی. اوم میں بھی حمزہ اور حمزہ استفہامیہ یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے. یعنی جو افعال ثلاثی اور رباعی کے ما سوا، ماضی اور مصدر اور امر، ہاں جی، ان کے ما سوا جتنے بھی افعال ہے، خماسی ہے، سداسی ہے، وہ سب میں حمزہ وصلی آئے گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ، شکران شکران. اچھا، صحیح ہو گیا جی. جس کا سوال ہے وہ سوال کریں جی، کسی کے ذہن میں سوال ہے تو کر لیں. مائک کھول دیں ان کی ہاتھ. ہوں. ہاں جی جی. استاد جی، السلام علیکم. وعلیکم استاد جی السلام. ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ جو حرف تعریف جیسے الف اور لام آتا ہے، تو ہم عموماً لام کو حرف تعریف کہتے ہیں، تو یہ الف اور لام دونوں، الف بھی حرف تعریف ہے اور ہاں، یہ لام ملا بھی حرف کر ہے نا، تعریف؟ لام صرف نہیں ہے. ال کر اچھا، کے ہے ال. یہ ال حرف تعریف ٹھیک ہے، ہے. لام تو نہیں ہے. لام تو پھر لام تاکید ہے، لام امر ہے، لائی نہیں ہے، لائی نفی ہے. وہ تو لام پر کئی قسمیں بنتی ہے اس کی، وہ تو اور چیز ہے. ال ال ٹھیک ہے سر، یہ ملا کر ال یہ ہے حرف تعریف. یہ دونوں ملا کر. ٹھیک ٹھیک ہے، ہے جی. ٹھیک ہے سر. دوسرا استاد جی، یہ جو است آپ نے استن لکھا تھا، اسمن کے بعد استن، تو یہ استن کا کیا مطلب ہوتا ہے استاد جی؟ ہے؟ ہاں، یہ ہے مطلب اس کا وہ عربی میں شرمگاہ جس کو کہتے ہیں، یہ عربی میں اچھا یہ اچھا لفظ اچھا. استعمال ہوتا ہے استن. لیکن اس میں مقصد ہمارا حمزہ ہے. حمزہ اس میں شروع میں یہ وصلی ہے. یہ 10 اسما ہے، جی اس میں حمزہ شروع میں وصلی ہے. باقی اس کے علاوہ جتنے بھی اسم ہے، یہ 10 کو مائنس کر کے باقی سب میں حمزہ ٹھیک ہے، حمزہ قطعی آتا ہے. ٹھیک ہے سر. یہ دو اور سوال چھوٹے چھوٹے. دوسرا یہ جو آپ نے جب جو چارٹ بھیجا تھا، اس کے اندر جب افعال کے نیچے آپ نے وہ جو مصادر، آپ نے ثلاثی اور رباعی افعال کے مصادر ماضی امر میں حمزہ قطع اور یا وصل ہوتا ہے، تو یہ جو ہے نا، آپ جو ثلاثی اور رباعی افعال کے مصادر، تو یہ تو ہم نے اس کو شفٹ کر دیا نا، جو ہاں، اس اسما میں کے شفٹ نیچے کر آ دیا تھا. گیا. ویسے میں اس کے ساتھ تو اب اصل میں افعال مقصد ہے یہاں. افعال مقصد ہے، ہاں، فعل سے مراد فعل اس میں امر ہم ہے، مصادر اور کو فعل نکال امر کے دیتے ہیں. علاوہ فعل ماضی ہے. جیسے کہ اخذہ ہے، ٹھیک ہے فعل سر جی. ماضی ہے نا، حمزہ قطعی ہے. اکرم ہے، اکرم کے اندر حمزہ قطعی ہے. احسن ہے، اس میں حمزہ قطعی ہے. امرا ہے، حمزہ قطعی ہے. اب اس جی میں جی جی، مصدر بھی ضمن ٹھیک میں ہے آ جی. گیا. اس میں ویسے ذکر ہو چکا ہے مصدر کا. اس میں پھر گردان میں جی جا جی، جا کے نا مصدر بھی پڑھتے ہیں. اب جی امر مطلب بھی میں ویسے پڑھتے ہیں. یہ تھی کہ ہاں ہمیں پھر اس میں افعال میں سے ہم مصادر کو نکال دیں بھی، کوئی تو وہ تو اسما میں ہاں، چلے اب یہ جائیں گے نا، مصادر تو نکال افعال دے. میں ویسے صرف میں ہم نے ضمناً ماضی کہہ دیا. اور امر کو رہنے. ہاں جی، مصادر ٹھیک ہے اسم کے سر جی. اندر آ گئے نا، وہ آ گئے تو ٹھیک ہے ایسے سر جی. سمجھانے کے لیے یہاں کہہ دیے. یہ اصل میں افعال ہے. ٹھیک ہے استاد جی. ایک لاسٹ چیز استاد جی جو میں پوچھنا چاہتی تھی، جیسے قرآن پاک میں آتے ہیں مؤمنون اور مومنون، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں نا، جیسے ہماری ہاں، جو اس میں جب ہم تفصیل ہے نا. تعلیلات میں پڑھتے ہیں. ہاں، وہ جی، تو تفصیل ہے. کیوں؟ میں صرف اس میں یہ ہے کہ حمزے کو پڑھنا جھٹکا لگتا ہے تھوڑا سا. کوئی آدمی حمزہ جی نہیں جی پڑھتا، جی تھوڑا سا آسان پڑھ لیتا ہے تو مومنون پڑھتا ہے. یہ حمزے کو تھوڑا سا اشمام دیتا ہے. کس کا؟ ضمے کا. یعنی واو کے مشابہ کر کے پڑھ لیتا ہے، کیونکہ ماقبل ضمہ ہے. تو اس وجہ سے جی جی. اس ماقبل ضمے کی وجہ سے حمزے کو جھٹکے سے بچنے کے لیے تھوڑا سا واو کا اس کو خوشبو لگا دیتا ہے. واو کو مشابہ بنا کر پڑھتا ہے. مومنون مومنون مومنون. جیسے کیا ہے، یہ واو سے بدل کر پڑھ لیتا ہے. یہ جی تسہیل اس کو صحیح، میں کہتے ہیں، یہ کہی تسہیل. تھی قرآن جی پاک میں جیسے کہیں، جیسے بالکل ابتدائی میں اس کو سورہ فاتحہ جب نہیں، سورہ بقرہ شروع ہی ہوتی ہے، تو ایک جگہ یؤمنون اور پھر ایک جگہ یومنون، تو کہیں جہاں پر یؤمنون ہو، اگر وہاں پہ کوئی یومنون پڑھ لے تو کیا ہاں، وہ یہ غلط قراتوں میں تو ہے، نہیں ہوگا پھر؟ قراتوں میں ہے بالکل. یو مینون بھی پڑھتے ہیں. قرات سبع جو ہے نا، سبع قرات اس میں ہے. یہ قرات یہ صرف کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس کو تسہیل کہا جاتا ہے. تسہیل یعنی آسان کر کے پڑھنا، حمزے کے جھٹکے سے بچنا. ٹھیک ہے نا جی، یہ جائز ہے. اس کا کیا ہے، لیکن یہ وہی قراء حضرات پڑھتے ہیں جنہوں نے یہ فن پڑھا ہو. ہر آدمی کے لیے اجازت نہیں ہے. جس نے یہ قاعدہ اچھا، پڑھا مطلب ہو اور قاعدہ اس کو پتہ ہو اور ادائیگی کا بھی پتہ ہو کیسا ادا کرنا ہے، تو ان لوگوں کے لیے پھر اجازت ہے. جیسے سبع قرات کے قاری حضرات
قرآن کو پڑھتے ہیں جی جی تو قراتوں کے مطابق وہ کیا کرتے ہیں، وہ پڑھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مطلب ہمیں جہاں پہ حمزہ ہو تو ہمیں جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، اور جہاں ہاں پہ وہ بہتر تو مد یہی ہے، بن رہی ہو بہتر تو ہمیں یہی ہے، اس کو کیونکہ ہم اگر ہم اس انٹرچینج طرح میں نہیں کریں. پڑھیں گے اور کوئی واو کے مشابہ کر کے نہ پڑھ سکے تو پھر معنی غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، جزاک جی کون سوال کر رہی ہے جی؟ جی استاد جی، جی آپ نے جو ابن نام آواز بتایا مدم سے آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کم تو جی نہیں کم کی آ گئی رہی آواز؟ مجھے کم آ رہی ہے، ایک منٹ کم آ رہی ہے. اچھا ادھر میرا مائک کم نہ کیا ہو گیا ہو. اب ٹھیک ہے استاد جی؟ اب ٹھیک ہے. ہاں جی جی استاد جی، ابن نم جو ہے جو آپ نے بتایا ہے، اصل میں یہ ابن نون ہے. ہاں ابنن ہے، ابنن اور ابنم میں معنی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی، جی وہ اسی میں آتا ہے، لیکن لیکن عرب میں چونکہ کلمہ استعمال ہے تو اس وجہ سے ابنن کے ساتھ ابنم کو بھی ڈال دیا. یہ 10 پورے ٹھیک ہو ہے، گئے. 10 میں پورے ہو گئے. ہوں. اور استاد جی اسنانی اور اسنتانی یہ دونوں الگ الگ کاؤنٹ ہو رہے ہیں، مذکر مؤنث. ہاں یہ الگ الگ شمار ہوتے ہیں، ایک مذکر کا ایک مؤنث کا. حالت رفیع میں اسنان اسنتان ہے، حالت نسبی جری میں آئے گا اسنین اسنتین. ٹھیک ہے استاد جی. اور یہ پلیز امراۃن تھا نا استاد جی، تو ہاں امراؤن کیا ہے؟ امراؤن الگ امراؤن ہے. مرد، ایک مرد رجل کے معنی میں ہے، امراؤن بمعنی رجل اچھا ہے. ٹھیک جی جی امراؤن، ٹھیک جیسے امراؤ القیس ہے نا، امراؤ القیس. جی استاد جی، ہاں یعنی مرد ٹھیک ہے قیس استاد قبیلے کا. امراؤ القیس بہت بڑا شاعر گزرا ہے. ٹھیک تو ہے سر جی جو استاد جی. امرؤن اور امرأتن ہے، ان دونوں کا آپس میں کوئی لنک ہے یا بس الگ الگ ایک جیسے اب مذکر مذکر مؤنث کے مؤنث لیے، میں؟ بس ایک مذکر کے لیے یہ ایک مطلب مؤنث کے لیے. ہاں یہ جیسے جیسے ہم لائک کیا کہتے ہیں، جیسے ابنن اسنان، اور ابنتن ہوتا ہاں ہے، بالکل. تو ہاں اسی طرح سے امرؤن اور ابنت، امرأتن ہے. ہاں بالکل اسی طرح ہے یہ بھی. جیسے اسنان جی جی اسنتان ٹھیک ہے ہے، ابن ٹھیک ابنتن ہے، ٹھیک ٹھیک. اسی طرح امراؤن امراۃن ہے، مذکر و مؤنث کے لیے وہ لفظ وہی مراد ہے. شخصیت مراد ہے. ٹھیک ہے، مرد اور عورت. جی اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو؟ استاد جی ایم اللہ کیا، ایم اللہ کا کیا مطلب ہے؟ ایم اللہ، اللہ کی قسم. یہ قسم کے معنی میں یہ کلمہ استعمال کیا جاتا ہے. ایم ٹھیک ہے اللہ قسم کے لیے ہے، اللہ کی قسم. ٹھیک ہے نا جی، یہ ٹھیک قسم ہے کے لیے عرب استعمال کرتے ہیں. اس کے شروع میں حمزہ وصلی ہے، یہ 10 میں سے یہ بھی شمار ہے. جی. اور ہم۔ استاد جی ابنتن میں جو تا ہے وہ کھلی منہ والی ہوگی گول والی؟ نہیں گول والی ہوگی، مفرد ہے یہ ابنتن. ہم نے ٹھیک پڑھا ہے تھا نا تا کیسی کیسے آتی ہے. جی سر جی ابنتن تا کا ماقبل مفتوح ہو تو پھر گولتا آئے گی. ٹھیک ہے. یہ قاعدے پڑھے تھے ہم نے پہلے. جی اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ، پھر باقی انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب اس میں عدد معدود کے قاعدے بھی آ رہے ہیں تو بھی انشاءاللہ میں تفصیلی آپ کو پڑھاؤں گا، تاکہ اگلے پھر اسباق میں کچھ گھڑیوں کا بحث آ رہا ہے کہ گھڑی کا ٹائم بتانا. یہ جب عدد معدود کے قاعدے ہمیں نہیں آتے تو یہ گھڑی کا ٹائم ہم نہیں بتا سکتے. اسی طرح پھر خرید اور فروخت ہم نہیں کر سکتے. بازار گئے آپ، جی عوائد نہیں آتے کس کے؟ عدد و معدود کے. تو بندہ پھر ان سے جو ہے نا بول نہیں سکتا، عدد معدود کا استعمال نہیں کر سکتا، یہ اسی جگہ پہ پھنس جاتا ہے. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، لکھنے میں غلطی نہ ہو، بولنے میں غلطی نہ ہو، یہ چیزیں انسان کو آنی چاہیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلا سبق ہمارا ہوگا انشاءاللہ قواعد الاملاء کے بعد الدرس الثانی والاربعون، 45 نمبر. ٹھیک ہے نا جی، 91 صفحے سے انشاءاللہ یہاں سے ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا جی، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل ملیں گے عربی کے معلم کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.